الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کی یہ آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نازل فرما رہے ہیں، یہ ایک واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو انسان کو سعادت، کامیابی کا راستہ واضح طور پر بتلانے والی ہیں۔ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر انسان کے لیے ہے، لیکن ان آیتوں سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو تین اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، تین صفتیں جن کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی صفت جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ان کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں اور ان کی زندگی کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو آخرت کی زندگی پر یقین ہوگا وہ قدم بھی پھونک پھونک کر رکھے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے تین مراحل ہیں۔ ایک ہے برزخی زندگی۔ برزخی زندگی کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوئی اور قبر میں پہنچا تو قبر کی زندگی سے لے کر قیامت تک، قیامت کے واقع ہونے تک کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد ایک اور زندگی ہوگی جس کو دوبارہ زندہ کیا جانا اور پھر حساب اور کتاب کا مرحلہ ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے حشر و نشر، یعنی زندہ کیا جانا اور پھر حساب لیا جانا، یہ ایک زندگی ہے۔ اور ایک تیسری زندگی ہے کہ حساب و کتاب لیے جانے کے بعد یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو جنت کا فیصلہ یا جہنم کا فیصلہ یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے۔ اس پورے ان تینوں مرحلوں کو کہا جاتا ہے آخرت کی زندگی۔ تو جن کو اس آخرت کی زندگی پر مکمل یقین ہوگا تو یہ کتاب ہدایت ان کی زندگی کے اندر بڑے، یہ کہا جائے کہ یہ کتاب ہدایت ان کی زندگی کو بدلنے والی ہے تو اس کے اندر مبالغہ نہ ہوگا۔ اب ان ایمان والوں کے مقابلے میں جن کو اللہ نے ایمان نہیں دیا، ان کے بارے میں آج کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال ان کا انجام بتلاتے ہیں ان آیات میں، کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، یعنی برزخی زندگی، حشر و نشر کی زندگی، جنت و جہنم کے فیصلے کو نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اسی کی زیب و زینت، عیش و عشرت اور آرام میں ڈوبے رہتے ہیں،
اور ان کی ساری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، اچھا رہنے کے لیے ہمیں مکان مل جائے، اور اس کے لیے نہ حلال کی فکر اور نہ حرام کی فکر، بس یہی کہ ہماری عزت بڑھ جائے، اچھا کھا لیں، عالی شان مکانوں میں عیش و عشرت کے ساتھ موج اڑا لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کو کتاب یا پیغمبر اگر ان کی توجہ اس سے ہٹا کر، یعنی دنیا سے ہٹا کر آخرت کی توجہ کی طرف لگائے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں ڈھیل دیتا چلا جاتا ہوں، یعنی ایک دم سے پکڑ نہیں آتی جو لوگ دنیا میں مست رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زینا لہم اعمالہم، میں ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین، خوبصورت بنا دیتا ہوں۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اتنی پیاری اور اچھی لگنے لگتی ہے کہ وہ اس سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹا پاتے، اور پھر وہ اس کے اندر بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ جب پکڑ آئے گی تو بہت پکڑ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے سخت عذاب ہونے والا ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل یہ سخت عذاب کی ایک گھنٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خدا کا شکر ادا کرتے رہیں اور اہل ایمان کہ اللہ ان کو قرآن ان کے اوپر اتار رہا ہے، اور یہ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے۔ آپ تو شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت والجلال آپ کے لیے یہ ہدایت نامہ بھیج رہا ہے۔ گویا کہ پہلی آیتوں میں اللہ نے غیر ایمان والوں کے اعمال اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا، اور اخیر کی تیسری آیت میں جو آج تلاوت ہوگی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے، اہل ایمان کو بشارت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، میں نے بتایا کہ آخرت کی 3 زندگیاں ہیں، ایک برزخی زندگی، ایک قیامت کے بعد کی زندگی جس میں حساب لیا جائے گا، اور ایک حساب و کتاب کے بعد کی زندگی جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان تینوں زندگی کو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال بد کیا ہیں کہ بس یہیں کھائیں گے، یہیں مریں گے، یہیں جئیں گے اور یہیں فنا ہو جائیں گے، اور عیش و عشرت میں رہیں، حرام اور حلال کی کوئی فکر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نظر میں مرغوب یعنی عمدہ بنا کر رکھے ہیں، سو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی دنیا کی زندگی میں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہونے والا ہے، اور وہ لوگ آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بالیقین ایک بڑی حکمت والے، علم والے کی جانب سے قرآن دیا جا رہا ہے۔ آپ اور مسلمان تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ